تاریخ کے جنگلوں میں نا کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جو آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم ایسے ہی ذرائع کی روشنی میں مایا تہذیب کے کچھ پہلوؤں پر غور کریں گے۔ وہ تہذیب جو کبھی میکسیکو اور وسطی امریکہ میں تھی اور اپنے پیچھے کئی راز چھوڑ گئی۔ یقیناً، یہ دیکھیں، یہ تہذیب کوئی نئی نہیں تھی، تقریباً 2000 قبل مسیح میں اس کی ابتدا ہوئی۔ اچھا، کافی پرانی؟ جی، اور پھر 250 سے 900 عیسوی کا جو دور ہے وہ ان کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ اور پھیلاؤ کہاں تک تھا ان کا؟ کافی وسیع تھا۔ آج کا میکسیکو، گواٹےمالا، بیلیز، ہونڈوراس کا حصہ یہ سب شامل تھا۔ اور یہ کوئی ایک سلطنت نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھے کہ خود مختار شہر تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ شہر؟ ہاں، ان کے شہر تو بہت مشہور ہیں۔ چچن اٹزا، ٹکال، پالنکی، یہ نام سنتے ہی ایک شان و شوکت ذہن میں آتی ہے۔ بالکل، چچن اٹزا تو اپنی فلکیاتی عمارتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹکال وہ اپنے بڑے سائز اور اونچے اہراموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور پالنکی اپنی نفیس نقاشی اور تحریروں کے لیے، وہاں سے کافی معلومات ملی ہیں۔ واہ، اچھا، چچن اٹزا کی بات کریں تو وہ ایل کاسٹیو اہرام، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، الکاسٹیو تو کمال ہے، انجینئرنگ اور فلکیات کا ایک شاہکار ہے۔ سال میں 2 بار ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اس کی سیڑھیوں پر ایک خاص زاویے سے پڑتی ہے۔ ہاں، وہ سانپ والا منظر بنتا ہے نا؟ بالکل، لگتا ہے جیسے ایک بڑا سانپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہو۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، سیڑھیوں کی تعداد، ان کا زاویہ، سب کچھ سال کے دنوں اور سورج کے راستے کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک طرح کا عملی کیلنڈر تھا وہ۔ حیران کن، علم صرف کتابوں میں نہیں تھا، عمارتوں میں بھی نظر آتا تھا۔ اور ان کا کیلنڈر ویسے بھی بہت مشہور ہوا تھا، خاص طور پر وہ 2012 والی بات۔ ہاں، وہ لانگ کاؤنٹ کیلنڈر، وہ بہت پیچیدہ اور طویل مدت کا نظام تھا۔ تو 21 دسمبر 2012 کو کیا تھا؟ دنیا ختم ہو رہی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیل گئی تھی۔ اصل میں ان کے کیلنڈر کا ایک بڑا چکر، جسے بختن کہتے ہیں، وہ مکمل ہو رہا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک دور کا اختتام اور نئے دور کا آغاز تھا، دنیا کا خاتمہ نہیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی کا میٹر 99,999 کے بعد واپس 0 ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ وضاحت ضروری تھی۔ تو فلکیات میں ان کی دلچسپی صرف کیلنڈر تک نہیں تھی؟ ارے نہیں، بہت گہری تھی۔ وہ سورج، چاند، ستاروں، خاص طور پر زہرہ سیارے کی حرکات کو بہت غور سے دیکھتے تھے۔ دیوتا سمجھتے تھے ان کو؟ جی، ان کے لیے یہ آسمانی اجسام طاقتور دیوتا تھے۔ ان کی چالیں ان کے مطابق انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ گرہنوں کی پیشگوئی تک کر سکتے تھے۔ گروہوں کی پیشگوئی، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور ان واقعات کا ان کی مذہبی رسومات سے گہرا تعلق تھا۔ جہاں اتنی علمی بلندی ہے، وہیں کچھ پہلو جیسے ذرائع بتاتے ہیں خون بہانے اور انسانی قربانی کے رواج، یہ آج ہمیں عجیب لگتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ان کے مذہبی عقائد اور کائنات کے تصور کا حصہ تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دیوتاؤں کو خوش رکھنے اور کائنات کا توازن قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے لیے آج یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن ان کے معاشرے میں اس کی ایک، آپ کہہ لیں، مرکزی حیثیت تھی۔ اور یہ سب کچھ تاریخ، فلکیات، عقائد، یہ لکھا کیسے گیا؟ ان کا اپنا کوئی رسم الخط تھا؟ جی ہاں، ہیروگلیفک، ایک قسم کی پیچیدہ تصویری تحریر۔ اس میں انہوں نے اپنی تاریخ، کیلنڈر، مذہبی باتیں سب درج کی، جو اب پڑھی جا سکتی ہیں؟ کافی حد تک۔ کئی صدیوں تک تو یہ ایک معمہ تھا، لیکن اب ماہرین ان تحریروں کا بڑا حصہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی تاریخ، بادشاہوں، جنگوں، سب پر روشنی پڑتی ہے۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب، اتنا علم، اور پھر اچانک زوال، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے بڑا راز لگتا ہے مایا تہذیب کا۔ بالکل، اور اس پر آج تک تحقیق ہو رہی ہے۔ کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شدید قحط پڑا تھا، آثار قدیمہ سے اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اچھا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اندرونی جنگیں اور سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا تھا۔ شہروں کی قلعہ بندیوں اور ہتھیاروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور آبادی کا دباؤ، ماحول کا اثر؟ جی، وہ بھی عوامل ہو سکتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی، جنگلات کا کٹاؤ، آبادی زیادہ ہو جانا، شاید یہ سب چیزیں مل گئیں۔ ان عظیم شہروں کے ویران ہونے کی وجہ کوئی ایک نہیں تھی۔ تو کئی ممکنہ وجوہات، مگر حتمی طور پہ کچھ نہیں پتا۔ واقعی ایک معمہ ہے۔ لیکن شہر ویران ہو گئے، تہذیب تو ختم نہیں ہوئی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔
ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، اہرام، شہروں کے کھنڈرات وہ آج بھی موجود ہیں۔ لوگ آج بھی ان کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اور ان کا علمی وراثت؟ وہ بھی زندہ ہے۔ ریاضی، فلکیات، وقت کا تصور، آج بھی محققین ان پر کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، مایا لوگ آج بھی موجود ہیں، اپنی زبانیں بولتے ہیں، اپنی کچھ پرانی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو مایا تہذیب کی یہ کہانی جو ان ذرائع سے سامنے آتی ہے، یہ صرف عروج و زوال کی داستان نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور ثقافت کیسے بنتے ہیں اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ماضی میں کتنے راز چھپے ہیں۔ کیا ہم کبھی مایا تہذیب کو پوری طرح سمجھ پائیں گے؟ شاید نہیں، اور شاید یہی تجسس ہمیں ہمیشہ تاریخ کی طرف کھینچتا رہے گا۔